جو کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ہمارا پیٹ بھر کر کھانا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو سب سے پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا تھی۔ یہاں بدعت سے مراد وہ نہیں ہے کہ کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہاں مراد ہے بدعت مکروہہ، یعنی ناپسندیدہ ایک عمل سٹارٹ ہوا، سرکار نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، صحابہ کرام نے نہیں، اب لوگ کھانا شروع ہوئے، تو ہماری والدہ فرما رہی ہیں کہ یہ ایک نئی بدعت ایجاد ہو گئی ہے اور یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے پیٹ بھر کر کھانا اس میں چند اب صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بلا ضرورت پیٹ بھر کر کھانا کہ جو باعث ضرر ہو جائے، کہ ہلے بھی نہیں جاتا۔ بعض لوگوں سے آپ دیکھیں آئے کھا کے وہیں پڑ جائیں گے، بولیں گے یار تھوڑی دیر ہضم ہونے تو پھر اٹھتا ہوں، اور پھر بدہضمی بھی ہوتی ہے، چربی بڑھ رہی ہے اور سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں۔ ایسا پیٹ بھر کر کھانا تو گناہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اور اگر واقعی مضر صحت ہو رہا ہے بہت زیادہ تو اس کو حرام کے درجے تک، مکروہ تحریمی کے درجے تک بھی لے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کبھی کبھار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں ورنہ نارمل کھاتے ہیں، اچھا کھانا ہوا تو زیادہ کھا لیا، کہتے ہیں یار آج تو زیادہ کھا لیا ہے۔ کبھی کبھار پیٹ بھر کے کھایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ بھی مضر صحت چیز کو نہ کھائیں جس سے صحت خراب ہوتی ہے، وہ پھر مکروہ ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کہ بہت ہارڈ ورکنگ کرنی ہے، اس لیے کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے کہ یار زیادہ نہیں کھاؤں گا تو نقاہت رہ جائے گی، اور پھر میں کام کروں گا تو مزید نقاہت بڑھے گی اور پھر میرے کام میں کوتاہی ہوگی۔ ایسے آدمی کے لیے خوب اچھی طرح پیٹ بھر کے کھانا کھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، چاہے یہ روزانہ کھائے چاہے عادتاً کھائے، کیونکہ جب ہارڈ ورکنگ ہے تو لازم ہے جتنا بھی کھائے گا وہ ہضم ہوگا، اور وہ جسم پہ سائیڈ ایفیکٹ بھی اتنے نہیں ہوں گے، کیونکہ جب کوئی کھا کر زیادہ محنت والا کام کرتا ہے تو چربی بنتی نہیں ہے، وہ جزو بدن ہوتا ہے یا پھر جو اضافی ہوتا ہے نکل جاتا ہے، لیکن بہرحال اس صورت میں کھا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کبھی کبھار پیٹ بھر کے کھانا جبکہ اچھے کھانے ہوں تو حرج نہیں ہے، لیکن لگاتار عادتاً جبکہ ہارڈ ورکنگ بھی نہیں ہے اور پھر اس کو کھاتے رہنا جس سے چربی بڑھے، وزن بڑھے اور انسان بیماریوں کا مجموعہ بن جائے اور ہزاروں روپے اس کے علاج پہ خرچ ہوں، اور موت کا خوف کہ وہی کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، بہت زیادہ شوگر ہو گئی ہے، فلاں چیز، تو پھر یاد رکھیں اس طرح پیٹ بھر کر کھانا گناہ کی صورت بنتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا اسی کے ضمن میں کہ کیا اچھے کھانے ہم کھا سکتے ہیں؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا کھانا نفس کو پسند آتا ہے، پھر نفس کو گویا کہ خوش کرنا کیا یہ مناسب ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے تمام چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اچھا کھانا بھی جو اللہ نے پیدا فرمایا تو ہمیں اس سے نفع حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا کھانا کھانا کوئی شرعاً منع نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جس کو اچھا کھانا کہہ رہے ہیں آپ، وہ کھانا ثابت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے جو آگے کے 2 پیر ہوتے ہیں جن کو دستی کہتے ہیں، ان کے گوشت کو بہت پسند فرماتے تھے کیونکہ یہ نرم ہوتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزاد کردہ ایک کنیز تھیں، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اوور ایج تھیں، عمر رسیدہ خاتون تھیں۔ سرکار اکثر ان کے گھر جاتے تھے اور تھوڑا سا تشریف فرما ہوتے تھے، ان کی دلجوئی کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ گئے تو انہوں نے کھجوریں وغیرہ سامنے رکھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کی ہانڈی پر کچھ پکنے کی آواز سنی ہے، یعنی گوشت ابل رہا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ صدقے کی بکری ہے، آپ کے لیے حلال نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بریرہ وہ آپ کے لیے صدقہ تھا اور ہمارے لیے تحفہ ہے، یعنی جب آپ کو دے دیا صدقہ ادا ہو گیا۔ اور سرکار نے فرمایا اس کی دستی لے کر آنا، وہ لے آئیں، سرکار نے تناول فرمایا اور لائیں، وہ دوسری لے آئیں، سرکار نے اسے بھی تناول فرمایا، سرکار نے فرمایا اور لائیں۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، تو سرکار نے فرمایا اگر آپ منع نہ کرتی تو جب تک میں منگواتا رہتا دستیاں آتی رہتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اب گوشت کھانا باقاعدہ طلب کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے، تو مطلقاً اچھے کھانے کھانا کوئی منع نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب انسان نفس کی خواہشات پوری کرتا ہے تو اس کے ایفیکٹ یہ پڑتے ہیں کہ نفس شیر ہوتا ہے، جرأت مند ہوتا ہے، ہمیں اور گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، پہلے مباح چیزوں کی طرف، فضول چیزوں کی طرف، اور آہستہ آہستہ پھر حرام کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب بھی کوئی اچھی چیز کھلانے لگیں جس کا فی نفسی کھانا کوئی گناہ نہ ہو لیکن آپ کو گمان ہو کہ نفس اس کی وجہ سے شیر ہو کر آپ کو غلط کاموں کی طرف لے جا سکتا ہے، تو پھر نفس کے ساتھ ایک معاہدہ کریں۔
معاہدہ یوں ہوگا، نفس کہہ رہا ہے کہ یار یہ تکہ تو کھلا دے، آپ کہیں ٹھیک ہے کھلاتا ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ وہ بولے کیا دوں گا، کیا چاہیے بتاؤ؟ تو آپ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے 500 مرتبہ درود شریف پڑھو، میں تمہیں تکہ کھلا دیتا ہوں۔ اچھا نفس جواب میں کہے گا ٹھیک ہے پہلے تکہ کھلا دے پھر 500 دفعہ پڑھ دوں گا۔ ایسا کبھی نہیں کیجیے گا، پھر یہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ کہیں پہلے 500 دفعہ درود شریف پڑھو، پھر پڑھو کا مطلب یہ کہ میرے ساتھ تعاون کرو۔ آپ دیکھیں گے اندر سے کوئی ریزسٹنس پیدا نہیں ہوگی، اور تکے کو ہٹا دیں، ویسے آپ تسبیح اٹھا کے پڑھیں، اندر سے آوازیں آئیں گی بس بھائی بس چھوڑ یار، بس 100 ہو گیا کافی ہے۔ اب آپ 500 پڑھیں، اس کے بعد آپ تکہ کھائیں، انشاءاللہ کوئی روح پر منفی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ بلکہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ اپنی عادت بنا لیں نفس سے فیس طلب کرنے کی۔ یہ کہے ٹھنڈا پانی پلاؤ، گرم بھی پڑا لیکن ٹھنڈا مانگ رہا ہے، تو آپ کہیں گے گرم پیو، اور نہیں ٹھنڈا پینا ہے تو فیس دو۔ وہ فیس کیا ہے جی؟ 10 دفعہ درود شریف پڑھ لو، تو بس 10 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر ٹھنڈا پانی پی لیں۔ گرم چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے، نفس سے پوچھیں بھائی بتاؤ کیا فیس دے گا اس کی، کیا چاہیے بھائی؟ 50 دفعہ درود شریف، راضی ہو جائے 50 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر چائے پئیں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ کر کے دیکھیے، کسی بھی کھانے پینے کا جبکہ وہ حلال ہو، طیب ہو، اور ضرورت سے زیادہ ٹھوسے نہیں، تو انشاءاللہ روح پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوگا، بلکہ ہر لقمے کے ساتھ دل میں ایک نور پیدا ہوگا اور نفس مغلوب ہوگا۔ اچھا اب ایک کویسچن کیا تھا اچھے لباس کے بارے میں، کہ بعض اوقات ہم ڈیزائن والے لباس پہنتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، کیا ہم پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اس پر میں بس ایک حدیث عرض کر کے پھر پروگرام بالکل اختتام پر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، جو مرضی پہنو، سوائے اسراف اور تکبر کے، بس تو آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، مردانہ اور زنانہ اسٹائل کے نہ ہو، بہت شوخ قسم کے نہ ہو، بہت ہی مطلب بھڑکیلے قسم کے نہ ہو، عام جو ہم نارمل پہنتے ہیں اچھے ڈیزائن کے خوبصورت کلر کے پہن سکتے ہیں، شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔